أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سورۃ الانعام آیات 88، 89 اور 90 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالی ہے ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اس ہدایت سے رہنمائی فرماتا ہے. ولو اشرکوا، اب اگر وہ شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکمہ، حکمت عطا فرمائی، والنبوہ، اور نبوت بھی عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ مکہ والے ان کا انکار کر دیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے ایک ایسی جماعت کو مقرر کر دیا ہے، ایسی قوم ہم نے مقرر کر دی ہے لیسوا بہا بکافرین، جو ان انبیاء کا انکار نہیں کریں گے.
اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کے طریقہ کی پیروی کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں قرآن کی تبلیغ اور دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں ان آیات سے قبل جو آیات ہیں جو پچھلے جمعہ پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط۔ پھر فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، ان کے آباء میں بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادوں میں بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے کیا کیا ہے، اجتبیناہم، ہم نے چن لیا ہے، وَہَدَیْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت عطا فرما دی ہے، کس طرف؟ اِلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہ میں انبیاء کا تذکرہ اس لیے ریپیٹلی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، یا یہ انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، ان انبیاء کے ذریعے اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یا ایک اور چیز عرض کروں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِّ، اے محبوب ان انبیاء کی اقتداء کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ہر نبی کی شان ہے، ہر نبی کی عظمت ہے، ہر نبی کا مقام ہے، لیکن ان میں سے چند انبیاء کو اللہ نے خاص طور پر، یہ پچھلی آیات بینات جو گزری ہیں، یہ تقریباً 84 آیت سے لے کر 87 تک، ان آیات میں جن انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اگر آپ غور فرمائیں تو ہر نبی کی ایک عظیم ترین شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تذکرہ فرمایا، تو آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے والدین، اپنے اعزا اقارب سب کی مخالفت کی، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے توحید کا پرچار کرنا شروع فرمایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اور تمام بتوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے چچا، اور اس میں امت کا اختلاف ہے کہ وہ جو ہے آزر آپ کے والد تھے یا چچا تھے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آزر آپ کے والد نہیں، آپ کے چچا تھے۔ تو بھر کے قریبی لوگوں سے جو ہے انہوں نے اپنا تعلق ختم کیا، کس وجہ سے کیا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس نمرود نے آگ جلائی، وہ سارے معاملات، پھر آگ کا ٹھنڈا ہونا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان کہ توحید میں کامل، اللہ کی خلت میں کامل، اللہ کی دوستی میں کامل، اللہ کے احکام کی جو ہے پیروی میں جو ہے وہ کامل۔ اور پھر تذکرہ فرمایا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی اولاد سے ہزاروں انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے۔ بنو اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ،
حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یہ تذکرے فرمائے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تو یوسف علیہ السلام کون؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا، بے مثال صبر عطا فرمایا، بے جو ہے مثال حکمت عطا فرمائی۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو جو ہے بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے بیماری میں، تکالیف میں صبر کو جو ہے اختیار کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے شکم سمک میں، مچھلی کے پیٹ میں جو ہے یہ اعلان کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ان سارے انبیاء کے اخلاق کریمانہ اور محاسن حسنہ کا تذکرہ فرما کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، والحکمہ، حکمت عطا فرمائی، والنبوہ، اور نبوت عطا فرمائی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو وہ بندہ خاص بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا فضل ملتا ہے تو بندہ جس پر فضل نازل ہوتا ہے، جس پر کرم ہوتا ہے، پھر وہ عام نہیں رہتا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول کس کو بنانا ہے۔ اجتبیناہم، اللہ چنتا ہے، چن کے اپنے بندوں کو جو ہے نبوت اور رسالت اور حکمت عطا فرماتا ہے، اور جب فرما دے تو پھر اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ پھر اللہ اعلان فرما دیتا ہے، ہیں تو صاحب ہدایت یہ، جو ان کے ساتھ آ گیا وہ ہدایت پا لے گا، اس پر بھی میری نعمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر دنیا والے انکار کر دیں، ان کے ساتھ چلنے پر تیار اور راضی نہ ہوں، ان کا دامن چھوڑ دیں، تو کیا نبوت، رسالت، نبی، رسول، پیغمبر کو کوئی فرق آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے اگر وہ شرک کریں گے۔ اگر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے نبی کو چھوڑ کر بت کو اپنا رہنما بناؤ گے نا، کسی پتھر کو بناؤ گے، کسی اور کو بناؤ گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا بھی انہوں نے کچھ کمایا ہے نا زندگی میں، حابطہ، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف غالباً سورہ حجرات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی کی آواز سے اگر تم نے اپنی آواز بھی اونچی کی نا، حبطا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم تو کہو گے کہ میں نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں ہر سال عمرے کرتا ہوں، میں نے اتنے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، میں فلاں ادارے کا جو ہے محتمم اور خادم ہوں، میں مدرس ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں نیک ہوں، میں امانت دار ہوں۔ آپ اس میں مست رہو گے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی نا، تمہارے اعمال میں ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب پتہ چلے گا تو تمہارے پاس کچھ ہوگا نہیں کہ مداوع کر سکو، توبہ کا بھی جو ہے وہ موقع نہیں نصیب ہوگا۔ یہاں ارشاد فرمایا
اب اگر سارے میرے نبیوں کے ساتھ آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے، نہیں آتے تو اللہ نے فرمایا ڈزنٹ میٹر، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں دے دیا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر ان انبیاء کا انکار کرو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، ان کے غلامی اختیار نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ کیا دین کو نقصان ہوگا؟ انبیاء کو نقصان ہوگا؟ رسولوں کو نقصان ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے اس کام پر آلریڈی ایک قوم مختص کر دی ہے۔ وکل یوکل توکیل کہتے ہیں، اسی سے وکالت ہے۔ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے جو اپنا کیس دوسرے بندے کے ذریعے لڑتا ہے، جس کے ذریعے لڑتا ہے اسے وکیل کہتے ہیں۔ اور وکیل کون ہوتا ہے؟ موکل کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وکیل بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اس کو پاور، اس کو اختیار، اس کو وکالت نامہ سائن کر کے دیتے ہیں نا کیس کرنے کے لیے، اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ میرے بیہاف پہ میرا کیس جو ہے لڑ سکتے ہیں، اور آپ جو فیصلہ عدالت سے کروائیں گے مجھے کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ کیونکہ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہے کسی بندے نے اپنے وکیل کے خلاف رٹ دائر کی ہو کہ یہ میرا کیس کیوں ہار گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پہلے وکالت نامہ سائن کر کے دیا ہے کہ آئی ٹرسٹ یو، مجھے تجھ پہ کیا ہے؟ یقین ہے، اس کے بیہاف پہ لڑتا ہے۔ وکیل کا جیتنا موکل کا جیتنا ہوتا ہے، اور وکیل کا ہارنا موکل کا ہارنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا والوں سن لو، میرے انبیاء کو مانو تمہاری مرضی، میرے انبیاء کو نہ مانو تمہاری مرضی۔ ہم نے کیا کیا؟ فقد وکلنا بہا قومن، ہم نے ایک قوم مختص کر دی ہے کہ جن کا جینا مرنا میرے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ایک جماعت مختص کر دی ہے کہ جو میرے انبیاء کی ناموس پر مر مٹنے کو ہر وقت تیار رہیں گے۔ اور وہ پہلی جماعت کون سی ہے؟ من المہاجرین والانصار۔ پہلی جماعت کون سی ہے؟ مہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں، اور اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہے۔ یہ کسی اور کو نہیں ملا، انبیاء کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا، صرف میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر نہیں مانتے تو مت مانو، ہم ایسی قوم مقرر کر چکے ہیں لیسو بہا بکافرین، جو میرے انبیاء کا انکار کبھی نہیں کرے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آگے کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، ہم ہر نبی اور رسول پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اگلی بات، آخری بات، ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ کن لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت یوسف، حضرت جو ہے ذنون، جتنے بھی حضرت اسماعیل، ان حضرات کو جو ہے علیہم الصلاۃ والسلام ہم نے کیا کیا ہے؟ ہدایت عطا فرمائی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے میرے محبوب ان کی ہدایت اور ان کی سنت اور ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ مطلب حضرت ابراہیم کے اخلاق بھی حاصل کریں، حضرت نوح کے بھی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت صالح، جتنے بھی انبیاء محبوب گزرے ہیں نا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کے طریقوں کو آپ اپنائیں۔ علماء فرماتے ہیں بات کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب جتنے صفات و کمالات میں نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمام اخلاق اور کمالات اور صفات اپنے اندر یکجا فرما لیں۔ یعنی جتنے اخلاق، صفات
تمام انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمائے ہیں، آپ ان سب کے اخلاق اپنے اندر جمع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، جو خوبیاں اللہ نے تمام انبیاء کو فردن فردن عطا فرمائی تھی، میرے رب نے وہ ساری خوبیاں آپ میں جمع فرما دی ہیں۔ فرمایا ان کو جمع کر دیں۔ تو پھر جب تمام انبیاء کی خوبیاں میرے آقا کے اندر جمع ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سارے انبیاء کے سردار بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، میں محمد نے تمہیں بچا لیا۔ تم گمراہی میں تھے، نکالا، جہالت میں تھے، نکالا، اندھیرے میں تھے، تمہیں نکالا، تم اللہ کو جانتے نہیں تھے، اللہ کا عرفان تمہیں عطا کیا، تمہیں توحید کا پتہ نہیں تھا، توحید کی تعلیم دی، تمہیں نیکی اور بدی کی تمیز نہیں تھی، فرق بتایا۔ یہ ساری تبلیغ جو کی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، معاوضہ طلب نہیں کر رہا۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یاد رکھنا یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ جو نصیحت حاصل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔